السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے قرآن کریم کے ترجمے کا لیسن نمبر 2 ہے، اور آج آپ سورۃ الفلق کا ترجمہ بھی سیکھیں گے، اور سیکھنے کے ساتھ آپ کو اس طریقے سے سکھاؤں گا کہ آپ اس کو سمجھ بھی سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ترجمہ کرنے کے بعد آخر میں اس سورت کا شان نزول بتاؤں گا کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کا ترجمہ کریں گے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، فلق کا ترجمہ ہے صبح، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ صبح کے رب کی۔ یہاں سے دیکھیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ما خلق کا معنی کیا کریں گے؟ جو اس نے پیدا کی۔ اب پیدا ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق۔ اب من شر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اب کس چیز سے پناہ لینی ہے؟ اس مخلوق کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کی۔ آگے چلیں، آگے بھی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اب ہم نے یہاں تک کا ترجمہ کرنا ہے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو۔ غاسق کا ترجمہ کیا ہے؟ اندھیرا۔ وہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، پھر غاسقٍ سے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، اور اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، اذا کا ترجمہ ہے جب، وقب کا معنی ہے چھا جاتا ہے، جب وہ چھا جاتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، اب جس چیز سے پناہ لینی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا ذکر کیا ہے؟ اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب یہاں پہ دیکھیں، نفاثات کا ترجمہ ہے پھونکنے والیاں، ٹھیک ہے؟ فی العقد، عقد کا ترجمہ کیا ہے؟ گرہیں، گرہوں، جس کو ہم گانٹھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، پھر عقد پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر پیچھے کی طرف ترجمہ کرتے آئیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں، ذرا ماؤس کو دیکھیں، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ٹھیک ہے؟ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ آگے دیکھیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اب وہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، پھر حاسدin پہ آ جائیں گے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرتا ہے۔ اذا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جب۔ یہاں سے دیکھیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ بھی آ چکا ہوگا، اور آپ کو ترجمہ کرنا بھی آ چکا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس سورت کا شان نزول بتاتا ہوں۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے کئی منصوبے بنائے۔ خیبر کے مقام پر زینب نامی یہودیہ نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ تو بخاری شریف میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جو زہر مجھے کھلایا گیا تھا اس کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے،
میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 دفعہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہیں، شہید ہیں، شہید ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ظاہری سبب وہ زہر تھا جو خیبر میں زینب نامی یہودیہ نے آپ کو دیا تھا۔ خیر، مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، یہ جادو کے فن کا امام تھا۔ اس کی فیس زیادہ تھی، ہر آدمی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے اس کو آ کر کہا، انت اعلمنا فی السحر، تو ہم سے جادو کو زیادہ جانتا ہے، جادو کا استاد ہے، جتنی فیس مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹا دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے 3 دینار لے کر کارروائی شروع کی۔ اس طرح کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے موم کا مجسمہ بنایا اور اس میں اس نے 11 سوئیاں چبھوئیں اور ایک لمبی رسی لے کر اس پر 11 گرہیں لگائیں۔ ٹھیک ہے، ان گرہوں پر اس نے اور اس کی شاگردات چیلیوں نے کچھ پڑھا بھی۔ تو اس موقع پر یہ دونوں آخری صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ یاد رکھیے گا یہ دونوں صورتیں مکی نہیں ہیں، مدنی ہیں۔ یہ تاج کمپنی والیوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان دونوں کو مکی لکھ دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔